चौथा पारा है सूरह आल इमरान, और सूरह आल इमरान का 14वां रुकू जारी है। चौथे पारे का 5वां रुकू जारी है और आयत नंबर है 136। आयत नंबर 136 136। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم اولئک جزاؤہم، یہ انہی کی جزا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں ان کی جزا مغفرۃ من ربہم، بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری، اور باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا خوب مزدوری ہے عمل کرنے والوں کی، کام کرنے والوں کی۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے آپ سے پہلے واقعات، فسیرو، تو پھرو فی الارض، زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، اللہ کے دین کے انکار کرنے والوں کا۔ ھذا بیان، یہ بیان ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ گزشتہ آیات میں متقین کی صفات بیان کی گئی تھی کہ متقی کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسری یہ کہ متقی غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے، غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے، اور معاف کرنے والی صفت اس پر غالب ہوتی ہے، یعنی معاف کرنے والی صفت ہوتی ہے اس کو کہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا، اپنے اساتذہ میں بھی دیکھا، بعض بہت سخت طبیعت کے اساتذہ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو ایک دفعہ ان سے معذرت کر لی جائے کہ جی غلطی ہوگی، آئندہ نہیں ہوگی، تو فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا، معاف کر دیا فوراً۔ اور اس کے متعلق ایک واقعہ بھی ہے، اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا میں نے کہاں پڑھا ہے، کہ ایک صحابی تھے، ان کی ایک باندی تھی، وہ پانی دے رہی تھی صحابی کو، تو وہ ہاتھ تھوڑا سا چھلکا تو پانی کپڑوں پر گر گیا، تو ان کو ذرا غصہ آ گیا کہ شاید اس نے جان بوجھ کے، اور یہ غصہ آنا، نازیبہ حرکت پر غصہ آنا یہ فطری چیز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کوئی صحابی تشریف لا رہے ہیں، ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، ادھر منہ کر لیا، ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، ادھر مبارک فرما لی، اور بعض اوقات اتنا شدید غصہ کہ منہ مبارک سرخ ہو گیا، چہرہ مبارک۔ غصے کا آ جانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن غصے کو پی جانا، یہ غصہ آ جائے اس کو پی جانا، کنٹرول کر جانا، یہ کمال کی بات ہے، اور غلط بات پر غصہ نہ آنا یہ غلط بات ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے زنا کر رہا ہے، آپ کو غصہ نہ آئے یہ غلط بات ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کو قتل کر رہا ہے، آپ کو غصہ نہیں آ رہا یہ غلط بات ہے، لیکن اس غصے کا جو اظہار ہے اس میں شریعت نے طریقہ بتلایا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو پھر پی جائے۔ تو صحابی کو غصہ آ گیا، وہ باندھی تھی تو مسلمان، اس نے فوراً یہ والی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، ایمان والے متقی وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، فوراً غصہ ختم کر دیا۔ چونکہ صحابہ تھے
وہ تو بس ایسے تھے کہ بس حکم کا پتہ چل گیا کہ یہ حکم ہے، پھر اس کے خلاف ہو جانا ہی ہو نہیں سکتا۔ پردے کا حکم نازل ہوا، صحابیات بیٹھ گئی اپنی جگہ پر، وہی چادر اٹھ کے ہمارے لیے بڑی چادر لاؤ، ہم پردہ کریں گی، پھر اس جگہ سے ہلیں گے، اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلیں گے۔ یہ ہوتا ہے عمل۔ شراب کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے، تو کئی دنوں تک شہر میں پانی شراب جو ہے نا وہ گلی میں بہتی رہی۔ اور پھر یعنی امتحان دیکھیں کہ اسی ساتھ جو شراب کا کاروبار کرتے تھے وہ ذرا زیادہ شراب لائے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو اٹھا کے بیچ دیں، کافروں کو دے دیں، ان کو بیچ دیں گے، اپنا مال لے لیں گے، اپنا جو مال ہے شراب چلو ہم نہیں پیتے ہیں، چلو جو کافر ہیں ان کو دے دیں گے، واپس دے دیں گے، واپس کر دیں گے، یہ وہ نہیں، فوراً وہاں پر ہی وہ برتن بھی توڑ دیے کہ اللہ کا حکم آ جائے اس کے خلاف میرا قدم بڑھے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ اللہ کے حکم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف میں قدم اٹھا رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان بھی ہوں اور میں ان کے خلاف قدم بھی اٹھا رہا ہوں، ان کے حکم کے اپوزٹ بھی چل رہا ہوں، پھر میں کہتا ہوں مسلمان بھی ہوں، یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو فوراً غصہ پی لیا۔ والکاظمین الغیظ جب سنا نا قرآن کی آیت، تو وہ ایسے تھے کہ جیسے ایک بٹن ہے نا، آن کیا تو بجلی آ گئی، بلب جل گیا، تو ایسے تھے کہ سنتے تھے، ایمان کی طاقت ان کی جا بوجھتی تھی، فوراً عمل کرتے تھے۔ یہ سوچتے نہیں تھے کہ چلو آج خیر ہے کل پڑھ لیں، کسی کو نماز کی دعوت دو نہ، کو نماز پڑھو، کہتے ہیں مولوی صاحب کل سے شروع کریں، اچھا ایسا رمضان سے پکی نماز شروع کرو، جمعے سے پکی نماز شروع کرو، یہ ابھی سے لے کر رمضان تک جو وقت باقی ہے کہ آپ کو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ زندہ رہو گے؟ ابھی سے لے کر جمعے تک، رمضان تک ہے، جو بھی آپ کہہ رہے ہو میں عمرے کے لیے جاؤں گا پھر یہ کام چھوڑ دوں گا، حج کے لیے جاؤں گا پھر یہ کام چھوڑ دوں گا گناہ والا، آپ کو کیا گارنٹی ہے جا سکو گے نہیں جا سکو گے؟ اتنی زندگی بھی ہے نہیں۔ اور نافرمانی کی حالت میں اللہ اس حالت میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہماری ایسی حالت میں موت آئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، اس سے سب امت مسلمہ کی اللہ حفاظت کہ آدمی کی توقع ہونی چاہیے، موت تو سب کو آنی ہے، اللہ اس حال میں موت دے کہ تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے راضی ہے، ورنہ اللہ جب ناراض ہوگا اس حال میں موت آئے گی تو کیا خیر ہے، کلمہ جاری ہوگا زبان میں، اور پھر فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے، یہ ڈنڈے لے کے آئیں گے۔ تو خیر صحابی نے فوراً غصہ پی لیا، وہ باندھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے فوراً کہہ دیا والعافین عن الناس، ایمان والے متقی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ صحابی نے کیا فرمایا، جاؤ میں نے تجھے۔ اب باندھی ایمان والی بھی تھی، قرآن کو بھی سمجھتی تھی، اور یہ بھی سمجھتی تھی کہ بابا کا ایسا ہوتا ہے نا، کوئی آدمی کو بات نہ مان رہا ہو نا تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ کس کی بات نہیں ٹالتا، اس کو بلاؤ، اس سے کلواؤ کہ یار یہ بات تم ایسے کر لے، اس کی بات کیونکہ یہ ٹالتا نہیں۔ تو صحابہ کرام قرآن کی بات کو نہیں ٹالتے تھے، صحابہ کرام قرآن کی بات کو نہیں ٹالتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ قرآن کو ٹھکرائے گا نہیں، قرآن کی بات کو ٹالے گا نہیں۔ فوراً کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فوراً کہا جا تم بتا دو احسان۔ ایسے عمل اللہ ہم سب کو نصیب، قرآن سنتے جا رہے ہیں عمل کرتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں عمل کرتے جا رہے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے 2-2 گھنٹوں کی تقریریں بھی ہوتی ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں کبھی جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں، مولوی صاحب ظالم مولوی تھا، کافر تقریر کی ہے، کہا کیا ہے پتہ ہی کچھ۔ ایسے قرآن سن رہے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں، اور پتہ چل گیا کہ میرا عمل اس کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، حکم سنا بس فوراً عمل کرتے جا رہے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ چونکہ انسان ہے نا کمزور، خلق الانسان ضعیفا، کمزور پیدا کیا انسان، کہا کہ معافی مانگ لے، گناہ ہو جائے نا۔ پھر اس کے میں 2 باتیں کی، فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ بات اس میں رہ گئی تھی کہ فاحش اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے دوسرے بھی گناہ گار ہوتے ہیں،
جو متعدی گناہ ہو، متعدی گناہ، یہ گناہ آدمی یہ کر رہا ہے، اس کو دیکھنے والے بھی اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو بھی اس گناہ میں شامل ہو رہے ہیں. یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسے کون کون سے گناہ مراد ہیں. اس کو کہتے ہیں فحش گناہ. اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے دوسرے تو متاثر نہیں ہو رہے لیکن خود اپنے آپ اس کا متاثر ہو رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے. ان دونوں میں سے کوئی ہو گیا، اس سے اعلان گناہ ہو گیا، چھپ کے گناہ ہو گیا، پتہ چل گیا گناہ تھا، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہیں معافی کون کر سکتا ہے. یا یوں سمجھو کہ تم گناہ کر لو اور گناہ کر کے تم اللہ کے سوا کون سے در پہ جاؤ گے جو تمہیں معاف کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کون سا ایسا در ہے کہ جس پر تم جاؤ گے اور تمہیں معافی مل جائے گی، معافی کا پروانہ ملے گا؟ اللہ. صحابہ کرام نا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں ان کی بڑی محبت، بڑی الفت. ایک دفعہ نا روایت میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کسی نے کہہ دیا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ عمر ہمارا غلام ہے، عمر ہمارا امیر المؤمنین، اور کہہ دیا یہ ہمارا غلام ہے. ایک بندہ خبر لے کے حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، حضرت حسن یا مطلب حضرت حسین یا حضرت حسن یہ آپ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. کہو اچھا، ان سے کہو ایسے نہیں، لکھ کے دو. یہ آپس میں الفت تھی، محبت تھی. کہا ایسے نہیں، سچ کہہ رہے ہو؟ یہ کہا ہاں خدا کی قسم انہوں نے یہ کہا. کہنے والا شاید سمجھ رہا ہوگا کہ عمر غصہ ہوں گے اور بدلہ لیں گے. کہا نہیں، لکھ کے دو. ان سے کہو ایسے نہیں، لکھ کے دو. حضرت حسن تھے یا کوئی، انہوں نے لکھ کے دے دی. غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ لکھ کے دے دی کہ عمر بن خطاب ہمارا غلام ہے، عربی میں لکھ کے دی. وہ پرچی جب پرچہ ان کے پاس جس چیز میں بھی لکھا وہ اس کو چوما اپنے پاس رکھا، وصیت کی کہ جب میں مروں تو میرے جنازے کے ساتھ اس کو دفن کرنا، شاید اس کی برکت سے اللہ مجھے ان کے غلاموں میں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کر. یہ تو آپس میں محبت تھی اور یہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے تھے صحابہ جی. اتنا بڑا امیر المؤمنین اور ایسے ایسے جلال والے. میں موضوع دوسری طرف چلا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور ان کے اسلام میں داخل ہونے پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. تو آپ حضرات نے نعت سنی ہوگی. تو لیکن عاجزی کتنی ہے، عاجزی کتنی ہے کہ ایک رعایا میں سے ان کا مقام سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. اللہ کیا ان کا مقام اور کیا ان کے کہنے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ زبان جو ان کے خلاف حرکت کرنے کا سوچ بھی لے، وہ کتنی غلیظ و ناپاک زبان ہوگی جو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے خلاف زبان درازی کرنے کا سوچے گا بھی. لیکن وہ اس وقت امیر المؤمنین نہیں تھے، امیر المؤمنین حضرت عمر تھے، لیکن کہہ رہے کہ میرا غلام ہے، جاؤ سے کو میرا غلام ہے. عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے، یہ میں بتا رہے ہیں. تکبر میں نا ذرا سا آپ کو دنیا مل جائے تو تکبر میں نا عاجزی. خیر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پر اٹتے نہیں ہیں کہ نہیں جی جو میں نے کیا جو وہ ٹھیک کیا. اس وجہ سے کہ میں نے اگر کہہ دیا کہ میں نے غلط کیا ہے تو لوگ میری انسلٹ ہوگی. یہاں پہ کیا انسلٹ ہوگی؟ 2 آدمی کے سامنے، 10 آدمی کے سامنے، 100 آدمی کے سامنے، 1000 لاکھ آدمی کے سامنے، کروڑ آدمی کے سامنے. قیامت کے دن اولین سے لے کر آخرین، آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان وہ موجود ہوگا. ان سب کے سامنے اعلان ہوگا فلانا فلانے کا بیٹا آج ناکام ہو گیا، اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہو گئی ہیں، اب یہ ہمیشہ کے لیے ناکام. اس وقت کیسی انسلٹ ہوگی. اس لیے گناہ پر اڑنا نہیں. مسلمان کا شیوا کیا ہے؟ گناہ پر اڑنا نہیں اور اس پر بزید نہیں ہونا کہ نہیں میں نے یہ ٹھیک ہے، پتہ چل گیا مجھ سے نافرمانی ہوئی، پتہ چل گیا میں غلطی پر ہوں، فوراً آ جاؤ. فوراً. پتہ ہے حضرت عمر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی حاضری نمازوں میں چیخیں نکلتی تھی. اللہ لوگوں کے اندر لوگوں پر ان کا کتنا خوف تھا، لیکن ان کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا. خیر یہ وہ میں صحابہ کی مثالیں اس لیے دی کہ وہ عملی نمونہ ہے ہمارے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں نے مثالیں دی، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے پھر جب معافی مانگتے اللہ معاف کرتا. بڑے سے بڑے گناہ اللہ کو معاف کرتا. اور پھر کہا صرف مغفرت نہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق واقعہ کتابوں میں لکھا ہے واقعہ کہ جب ان کی میت کو قبر میں اتارنے لگی، یہ میں تاریخی بات بیان کر رہا ہوں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، آسمان کی طرف سے پرچہ آیا اور ان کے سینے پر آ کے گرا، جس میں لکھا ہوا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز کی اللہ نے مغفرت کر دی، اس کو جہنم سے بری کر دی. لیکن یہ ویسے حلوے کھا کے، مٹھائیاں کھا کے نہیں، عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے. ان لوگوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے پھر جنت کا پیغام ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنات، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ باغ کے قیمتی ہونے کی دلیل ہے کہ باغ بھی ہو، اس کے قریب اس کے نیچے سے نہر بھی بہتی ہو. وہ قیمتی باغ، قیمتی ترین باغ سمجھا جاتا ہے. پھر جنت، اس کے باغات، اس کی نہریں، اس کا پھل، اس کا میوہ کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر کہا کہ ونی آج کتنی مزیدار بات ہے. جب مزدور مزدوری کرتا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں اچھا، اگر اچھا مزدور، اچھی مزدوری کرنے والا ہوں، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں نے مزدوری اچھی کی ہے، مجھے اس کی اجرت بھی اچھی ملنی چاہیے، اس کی اجرت بھی اچھی ملنی چاہیے. کیا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے نا. یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی، ایسی مزدوری کرو گے، ایسی مزدوری کرو گے تو اللہ پھر یہ اجرت دیں گے، بخشش بھی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی، باغات بھی ملیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر اللہ دیکھو، اللہ اس کو کہہ رہے کتنی مزیدار اجرت تمہیں ملی ہے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. ایک مزدوروں کو کتنی مزیدار مزدوری ملی ہے. کیا ہی بہترین مزدوری ہے جو مزدوروں کو مل رہی ہے، کیا ہی بہترین مزدوری ہے جو اللہ مزدوروں کو دے گا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. کیا اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ پر قربان جاؤں کہ کیا یہ آج اللہ ہمیں توفیق نصیب دے اور اللہ ہمیں یہ سمجھ دے کہ اصل اس کو سمجھ کر زندگی گزارنا ہے. یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ کوئی عام کتاب نہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھنا ثواب ضرور، سمجھ کے پڑھنا ثواب ضرور. یہ اصل اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، رول ریگولیشن ہے زندگی گزارنے کے. یوں سمجھنے کے جیسے ہم فوج میں کسی کو کسی جگہ پر کوئی ڈیوٹی اس کو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو ایس او پی دیتے ہیں کہ اس طرح آپ نے یہ کام ادھر ادھر کرنا ہے. زندگی گزارنے کی ایس او پی اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، اور پھر اس کی اجرت بھی اللہ نے بتلا دیا، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. یہ اجرت ہے بہترین اجرت. اور پھر کہہ دیا تم پر پریشانیاں بھی آئیں، حالات بھی آئے، آزمائشیں بھی آئیں گی، تو اس میں تم نے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. تم ڈر رہے ہو کہ کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، کافر ہمیں تنگ کر رہے ہیں، کافر ہمیں جو ہے نا وہ رہنے نہیں دے رہے، عبادت نہیں کرنے دے رہے، یہ ہمارے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان سے پہلے ان سے بڑے ظالم گزر چکے ہیں. بہت سارے واقعات ایسے گزر چکے کہ بہت بڑے بڑے ظالم بھی ان سے پہلے گزر چکے. تم زمین میں ذرا پھر کو تو دیکھو کہ ان کا انجام اللہ نے کیسے کیا. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ان جھٹلانے والوں کو، اللہ کے حبیب کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے بندو کو جھٹلانے والے، ان پر ظلم کرنے والوں کا اللہ نے کیا انجام کیا. اور آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. جو اللہ والوں کو تنگ کرتے ہیں، جو اللہ کے وارثوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے اور پھر آگے کیا انجام ہوگا، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. اس لیے مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہودی ہمارے خلاف سازشیں چل رہے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو یہ ویسے بچ جائیں گے. اللہ کی لاٹھی
بے آواز ضرور ہے لیکن جب برستی ہے تو پھر اگلا پچھلا سب برابر کر دیتی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خود بھی چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری قلم سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، ورنہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے ظالم گزر چکے ہیں، دیکھو کہ اللہ کیسے میں نے اللہ ان کو ہلاک کیا، اور کہہ دیا ھذا بیان للناس، یہ واضح کھری کھری باتیں ہیں، یہ کھری کھری باتیں جو لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ کھرا بیان ہے، واضح باتیں جو لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور ان باتوں کے اندر کیا ہے؟ وہدن، ہدایت ہے کہ ان باتوں کو سنو، سمجھو، اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ کے نافرمان بنو گے، نافرمانی والی زندگی گزارو گے کہ دیکھو پہلے جو اللہ کے نافرمان تھے ان کے ساتھ کیا اللہ نے انجام کیا، جو اللہ ان کو تباہ کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی تباہ کر سکتا ہے، وہ تو تم سے زیادہ، وہ اشد منہم قوہ، قوت میں سب سے زیادہ تم سے زیادہ تھے، کانوا اشد منہم قوہ، تم سے زیادہ قوت والے تھے، تو ان کو اللہ نے برباد کر دیا، تم کس بات کی مولی، اور کہا وموعظۃ، اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آسان ہو جائے گا عمل کرنا، اور متقین کے لیے اللہ نے جہنم نہیں تیار کی، متقین کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کو مختصر خلاصہ۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی ان کی جزا ہے بخشش اللہ کے ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، یہ رینک، یہ عہدہ ملے گا ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کے عہدے، وزیر اعظم 5 سال، صدر 5 سال، منسٹر 5 سال، فلانا 5 سال، 2 سال، 3 سال، 1 سال، جو بہت زیادہ 20 سال، 25 سال، 60 سال کی عمر تک پھر رہا، اس کے بعد 1 سال چلو اور مل گیا چانس کے طور پر، اس کے بعد پھر کوئی لمٹ نہیں۔ لیکن اللہ نے کہا جنت میں جو ملے گا خالدین فیہا، ہمیشہ۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا بہترین مزدوری ہے مزدوروں کی۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، تحقیق ہو چکے تم سے پہلے بہت سے واقعات، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو زمین میں پھرو، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تو دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے واضح کھری باتیں لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی الملائکۃ المقربین، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه، جزاكم الله خيرا۔